میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے۔ اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنے روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے
اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں. جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ. کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے. اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہ. اس کو ہم سب استقبال اس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے. اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعد یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دے، نکال دے، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کے وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟
تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا، وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ www.dasquran.com ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں، میرا اندر ویران کیوں ہے، میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ انہوں نے کہا ہائے، ان کے ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔
تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی. یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق. تو اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے جانا چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد اس کا باپ مر گیا تو وہ نہ رہ سکی. اس نے کہا میرا گھر جاتا ہے تو جائے، باپ کی شکل نہ دیکھوں یہ کیسے ہو سکے. وہ گھر چلی گئی، باپ کی میت پہ چلی گئی. تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ طلاق ہو گئی، فیملی میں یہ بات مشہور ہو گئی طلاق ہو گئی. تو کسی عالم سے پوچھا انہوں نے کہ جی یہ قصہ ہے طلاق ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، کہ اب جب وہ گئی ہے تو اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے. کہ باپ کا گھر وہ نہیں رہا، وہ گھر بھائیوں کا ہو گیا. ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی، ابھی بیڈ روم سے نہیں نکالا گیا اور گھر پرایا ہو گیا. ابھی طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ اب گھر باپ کا نہیں ہے، بھائیوں کا. تو پیسہ کہتا ہے فیکٹری، کاروبار، کنسٹرکشن، تجارت، زراعت، کپاس، منڈیاں، باغات، وہ کہتے ہیں موت تک. موت آئے گی تو میری تقسیم در تقسیم ہوگی، چھینا جھپٹی ہوگی، لڑائیاں ہوگی. اگر مجھ سے نفع اٹھانا ہے موت تک، موت کے بعد میں تیرا نہیں. انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو میرے کسی کام نہ آئے. پھر اس نے کہا میرے بیٹو تم کسی کام آؤ گے؟ فقال امرؤ منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل. پھر جس کی خاطر میں نے سب کچھ لگا دیا، اپنے آپ کو کھلا دیا، پگھلا دیا، رلا دیا، تڑپا دیا، ان کی طرف میں نے دیکھا. تم تو کسی کام آؤ گے نا، تمہاری خاطر تو میں نے کیا کچھ بنایا، کتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیسے کیسے تمہیں محلات دے کے جا رہا ہوں، تم تو کچھ کرو گے نا. تو وہ کہنے لگے غنائی انی جاہد لک ناصح اذا جد جد القرب غیر مخاطب. ابا جان آپ کا علاج کریں گے، آپ کا دوا کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے. آپ کی جگہ مر نہیں سکتے، مرنا آپ کو ہی ہے، آپ کی جگہ مر نہیں سکتے. ہاں ایک کام اور کریں گے، لیکننی باکن علیک ومعول ومثن بخیر عند من هو سائلی. آپ کے مرنے پر روئیں گے، بہت روئیں گے، شور مچائیں گے، گریبان چاک کریں گے، چوڑیاں توڑ دیں گے، شور مچائیں گے. اور ایک اور کام بھی کریں گے، ومتبع الماشین امشی مشیعا عین برفق عاقبت کل حامل. آپ کی میت کو کندھا بھی دوں گا، جنازہ بھی اٹھاؤں گا، سب کے ساتھ، اکیلا نہیں. اکیلا میں کہاں تک جا سکتا ہوں آپ کو کندھا دے کر، اوروں کے ساتھ مل کر میں بھی کندھا دوں گا. اگلا شعر عجیب ہے. الى بیت مثواک الذی انت مدخل وارجع مخرونا بما هو شاغل کأن لم تکن بینی وبینہ خلة ولا حسن ود مرة في التباغل فذلك اہل المرء وذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائل. ابا جان، اماں جان، آپ کو
قبر تک لے جاؤں گا، قبر میں اتاروں گا، مٹی بھی ڈالوں گا، پھر میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، مجھے اور بھی بہت کام، مجھے اور بھی بہت کام، میں واپس چلا جاؤں گا۔ بما هو شاغلی، وہ ایسے کام ہیں جو مجھے آپ کی یاد بھلا دیں، یاد بھی نہ رہے گا، آپ کی یاد بھلا دیں۔ کہاں تک بھلائیں گے؟ کألم تکن بینی و بینک خلت، ایسے ہو جائے گا ولا حسن ود مرۃ فی التبادل، اما ابا ایسے ہو جاؤ گے تم ہمارے لیے کہ جیسے ہم نے کبھی تمہارے ساتھ مل بیٹھا ہی نہ تھا، مل کے کھایا ہی نہ تھا، ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے، ساتھ چلے بھی نہ تھے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ولا حسن ود مرۃ فی التبادل، یاد بھی نہیں رہے گا۔ ذالک اہل المرء وذاک غناؤہم، یہ ہے تیرا دھن اور یہ ہے تیری اولاد، ارے دیوانے کس بات پہ فخر کرتا ہے۔ پھر اب آ گیا عمل آ گیا، تو وہ تیسرے کی طرف دیکھنے لگا جو سب سے ماڑا، کمزور، تھکا ہوا، ان کو پال پال کے جن کو سانڈ بنایا تھا انہوں نے سینگ ہلا دیے، نہیں کچھ نہیں، وہ جس پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، وہ جو بیچارہ کمزور سا تھا، اس نے عجب کر دکھایا۔ فقال امرؤ منهم انا الاخ لا ترى اخلك مثلي عند كرب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عنك القول رجع التجارد وأقد يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التفاقل فلا تنسني بالا مكاني فإنني عليك شفيق ناصح غير خاذل فذلك ما قدمت من كل صالح تلاقيه إن أحسنت يوم التواصل۔ تو تیسرا بھائی بولا، بھائی نہ میں پیسے جیسا ہوں نہ میں اولاد جیسا ہوں، جب تیری موت کا جھٹکا تیرے اوپر آئے گا تو میں برداشت کروں گا، تیرے سکرات کو میں برداشت کروں گا۔ جیسے گاڑی جب جھٹکا لیتی ہے تو شوقس اس کو برداشت کرتے ہیں، سواری کو نہیں محسوس ہونے دیتے۔ جو اچھے شوقس ہوں، گاڑی صحیح ہو تو وہ خود جھٹکا کھاتی ہے، اس کو نہیں جھٹکا دلاتی، وہ آرام سے جاتا ہے۔ تو عند کرب الزلازل، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے نا ایک میت کو زندہ کیا، تو اس سے کہا واپس چلے جا، کہنے لگا ایک سفارش، دوبارہ مجھے موت کی تکلیف نہ ہو، مجھے مرے ہوئے 400 سال ہو چکے ہیں، موت کا درد ابھی تک میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ تو عمل کیا کہتا ہے؟ عند کرب الزلازل، جب موت تجھے زلزلائے گی اور تمہیں تھر تھرائے اور کپ کپائے گی تو تیرے زلزلے میں برداشت کرو، تجھے سکھ ہو۔ میرا ایک ساتھی تھا رائمنڈ میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، مجھ سے 1 سال پیچھے تھے، تو وہ رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا میرا بستر سے ساتھ عبداللہ اس کا نام تھا، بڑا لمبا قد تھا اس کا۔ تو اس پر نا 3-4 دن ہسپتال میں بڑے سکرات رہے، بہت غشی کی کیفیت اور بری حالت۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے خواب میں اس کی ملاقات کرا، تو وہ مجھے خواب میں ملا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ عبداللہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تمہیں موت کی تکلیف آئی؟ چونکہ میرے لاشعور میں اس کا وہ 3-4 دن کا تھا۔ کہنے لگا مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، عند کرب الزلازل، تو میں برداشت کروں۔ میں نے کہا تو کیسے ہوا تھا؟ تو کچھ بھی نہیں، بس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ کے کہا اللہ کے پاس چلو۔ میں نے کہا چلو، تو میں چلا گیا۔ میں نے کہا تمہاری روح کیسے نکلی تھی؟ کہ بس ایسے نکل گئی تھی۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے کہا بس ایسے نکل گئی تھی تو میں نے دیکھا ایک نورانی سی چیز یوں نکل کے اوپر چلی گئی اور وہ بھی غائب ہو گئی. تو موت تو عمل کہتا ہے تیرے موت کے جھٹکے میں برداشت کروں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا. تو اگلا وہ کہتا ہے لدل قبر تلقانی ہنالک قاعد اجادل عنق القول رجعت تجادلی. جب تو قبر میں آئے گا تو میں پہلے پہنچ چکا ہوں, استقبال کے لیے میں پہلے موجود ہوں. لواحقین تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اور میں تیرا سنگی ہوں. سیدھے ہاتھ میں نماز, الٹے ہاتھ میں قرآن, سر کے اوپر روزہ, پاؤں کی طرف مسجد کی طرف چلنے والے قدم, جن قدموں سے مسجد کی طرف چل کے جاتا تھا وہ پاؤں کی طرف ہوں گے, اور صبر اور اچھے اخلاق کے پاؤں کی طرف ہوں گے. تو کہا لدل قبر تلقانی ہنالک قاعد. آگے کیا ہوگا؟ ایک تو تیری تنہائی کا میں سمیر اور انیس بن گیا کہ میں تیرا جی لگانے والا بن گیا. دوسرا منکر نکیر آنے والے ہیں, اجادل عنق القول رجعت تجادلی, میں تیرا وکیل بنوں گا. جیسے عدالت میں وکیل دلائل پیش کرتا ہے, مدعی کھڑا ہوتا ہے, مدعا کھڑا ہوتا ہے, وکیل دلائل پیش کرتا ہے, تو عمل کہتا ہے میں تیرے جواب دوں گا. اجادل عنق القول رجعت تجادلی, میں جو ہوں تیرا جواب دینے کے. تو آرام سے بیٹھو. تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے جس میں اللہ حساب کے لیے بلانے والا ہے اور بہت شدید حساب ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس واعظ و ارشاد پہ اور درس حدیث پہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں. مجھے وہ دن میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مالک یہ سب کچھ کس لیے کہا کرتے تھے, مجھے اس بات کا جواب دینا ہے. تو بڑا اوکھا مرحلہ ہے جب ترازو میں عمل تولا جائے گا. تو وہ کہتا ہے وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّفَقُّدِ. جب تیرے عمل تولے جا رہے ہوں گے تو میں آؤں گا اور تیری نیکیوں کے پلڑے کو بھسنے کا. ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کی اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہ گھٹ رہے ہوں گے, وہ پلڑا انسٹیبل ہو جائے گا, تو اس کا رنگ فخر ہو جائے گا, ہائے میں مر گیا. تو ایک بادل سا آئے گا, بادل, اور آ کر اس کے ترازو میں جو آ کر گرے گا تو ایک دم اس کا پلڑا نیچے جھکا دے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے. تو ایسے ایک سانس لے گا, شکر ہے جان بچ گئی. تو کہے گا یہ کیا چیز ہے جس نے آ کر میرے ترازو کو وزنی کر دیا؟ تو کہا جائے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے تیری جان بچائی. تیرے اچھے اخلاق جنہوں نے آج تیرے ترازو کو مضبوط کر دیا, وزنی کر دیا. تو پھر آگے کہتا ہے فلا تنسنی, مجھے نہ بھولنا, وَعْلَمْ مَكَانِي, میرے مرتبے کی سمجھ تجھے آ گئی. فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلٍ, تمہیں سارے چھوڑ گئے, میں نے نہیں چھوڑا. فَذَلِكَ مَا قَدَّمْتَ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ, یہ وہ تیرا عمل ہے جس کو تو آگے بھیجے گا. تُلَاقِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاصُلِ, محشر کا دن تو اس کا صلہ پا لے گا. تو اللہ کے نبی کی روتے روتے ہچکیاں لگی, داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, اور مسجد میں صحابہ کی چیخ و پکار سے مسجد میں شور مچ گئی. تو پھر جب کبھی صحابہ آخرت کی یاد چاہتے تھے تو عبداللہ بن قرظ کو بلاتے. اللہ کی شان, 10 لاکھ حدیثوں میں یہ ایک ہی واقعہ عبداللہ بن قرظ سے مروی ہے اور وہ آخر ہے, انتہا درجے. ایک ہی یہ حدیث ان کی طرف سے آتی ہے اور وہ بھی انتہا درجے کی, وہ ایک ہزاروں پہ بھاری ہے. تو جب کبھی صحابہ کا جی چاہتا آخرت کو یاد کریں
تو ان کو بلاتے کہتے عبداللہ ہات القصیدت، سنا، تو پھر وہ سناتے تھے۔ یہ محفلیں ہمارے پاس کوئی نہیں رہی جس کی وجہ سے ایمان میں وہ بہار نہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی ایمان کی بات کی، آپ سب کے چہرے میں بدلے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کو کھلایا تو کچھ نہیں، ایمان کے بول دلوں کو تازہ کر دیتے۔ تبلیغ کے کام میں یہ بول مسلسل سننے کو مل رہا ہے، اس لیے میں ہر دفعہ آنے والے حجاج کرام سے کہتا ہوں پاکستان واپس جا کر وقت ضرور لگائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ اگر اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے، اس میں بشاشت کو باقی رکھنا ہے اور یہ آگے بھی ترقی کرتا رہے، تو یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ایک مسیحا ہے۔ پچھلے 1000 سال میں ایسا کام نہیں ہوا، لیکن میں مبالغہ آرائی سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعوت کے اعمال میں، تبلیغ کے کام میں وقت دیا کریں، اس سے بشاشت آئے گی، بہار آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کا عمل ہے۔ تو ایک عمل ہم نے کیا، حج، اللہ اسے ہمارا سرمایہ آخرت بنا دے۔ تو میرے سر میں درد تھا، ایسی باتوں میں سے بات نکل گئی۔ میں صرف 1-2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جو کچھ آج ہوا ہے، کل ہوا، اس کا تھوڑا سا سامنے آ جائے کہ اللہ اس کا رسول اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں۔ لیکن ان باتوں میں سے باتیں نکل گئیں تو کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں۔ جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں جس میں ہم اب چل رہے ہیں اور ان اعمال میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ اعمال اللہ کے نزدیک ایک سال کے مسلسل روزے کے برابر، 1 سال کے مسلسل قیام کے برابر اور لیلۃ القدر کے قیام کے برابر یہ 10 دن کا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں، 1 سال کے روزے کے برابر، 1 سال کی تہجد کے برابر اور اس کے ساتھ شب قدر کی عبادت کے برابر، اور شب قدر تو پھر 80 سال سے اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ 10 دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا قیمتی اور ایسا اعلیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھو کہ اس میں جو عمل ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ان اعمال میں لگنا یہ اس جہاد کے برابر ہے، یہ اس جہاد کے برابر ہے جس میں دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو پہرا دیا جائے۔ سوائے اس کے ایک ہی شخص ہے جو اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنی جان مال کے ساتھ شہید ہو جائے، تو اس کا استثناء ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اس سے نیچے ہیں، اس سے نیچے ہیں۔